أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ تو اتنا بریک بین ہے، تو اتنا تو علیم و خبیر ہے کہ تو میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ میں کس آنکھ سے کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، کس کے مال کو دیکھ رہا ہوں، کس کے گھر کو، کس کی گاڑی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو وسعت قلب عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پہلے دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے مانگا کرو اللہ دین اسلام کی سمجھ۔ واللہ جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میرے بھائی صدام نے یہاں نہیں رہنا، واللہ آج ہیں کل نہیں ہے، آج کسی کا پڑا ہے کل کوئی میرا پڑے گا، کوئی کہ زیادہ زیادہ یہ کہے گا یار، کوئی کہے گا بڑا انج سی تو کوئی کہے گا بڑا انج سی، یہی ہے نا۔ لیکن ساتھ کیا جائے گا؟ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ایک قبر میں رہ جاتی ہے، دو واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال اور عمل۔ میں اس چیز کے لیے اس گھر کی پرواہ کر لوں جس گھر میں میں نے سدا رہنا ہے، وہ ہے قبر۔ واللہ قبر کا اندھیرا اللہ اکبر کبیرہ، قبر کی عظمت، قبر پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں سے نکل گیا یہ پہلا پرچہ ہے، جو اس سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر یہ دعا لازم مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا قبر کے عذاب سے، اللہ دوزخ کی عذاب سے میں تیری پناہ میں آیا، اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آیا۔ آج تو ہم شعبدہ دیکھ کر اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں جھوٹے پیروں کو کہ کوئی تھوڑا سا کرتب دکھاتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ولی ہے۔ تو دجال تو آئے گا قحط سالی میں آئے گا، جب ہر طرف قحط ہوگا، وہ آ کر منہ سے بولے گا بارش ہو جائے، فصل اگ جائے، اس وقت کیا بنے گا ہمارا؟ اس وقت کیا بنے گا؟ یہاں تو ہم چٹکی مارتا ہے وہ یہاں نمک رکھا اور چینی بنا دی، یہ تو سب بغیرتی ہے، شعبے وادی ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تیرے گھر میں آیا جھوٹ موٹی کا خبیث اپنے پاس سے سب کچھ کرتا ہے، تیرے دماغ میں ڈالتا ہے دیکھو میں نے تمہارے گھر سے تویز نکال دی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ جو بے قصوں کو، جو بیچارے مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس سے بڑا حرام زادہ کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک پہلے جنات سے مرے ہوئے ہیں، وہ جا کر تیرے گھر سے تویز نکال دوں، کیلیں ٹھوک دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، ہے جی، یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ بھی آتا ہے، پھر وہ بیچارہ تو وہ تو بیچارہ مرا، وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکا کا سہارا۔ شعبدوں پر اپنا ایمان مت لاؤ، یہ شیطان، یہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، یہ شعبدے بازی، یہ جادوگری۔ وہ جادوگری بھی کرے گا نا، کہ یہاں ہوگا امریکہ میں بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو۔ آپ پناہ مانگتے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں۔ کوئی اٹھ کر نبی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کر رہے ہیں نا، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آج جادوگروں کو تم ولی اللہ مانتے ہو، جو تمہارے سامنے جادوگری دکھاتے ہیں، تم کہتے ہو یار کمال ہے جی، میں اس کو گیا مینو دیکھ دے سار میرا سارا کچھ دس دیتا۔ ایسا ہے نا، ہے نا؟ بالکل۔ اللہ کی قسم یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ نبی پر تو وہی آئے تو نبی کو پتہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تمہارے جن سے پوچھ رہا ہے،
جو تمہارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدائش کے وقت جو تمہارے ساتھ تھا، یہ تمہاری ہسٹری جانتا ہے، وہ اپنے شیطان کے ذریعے اس شیطان سے بات کر کے تیری ساری ماضی کو جانتا ہے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے فلاں وقت یہ کیا، تمہاری پاکٹ میں یہ ہے، جو تو جانتا ہے وہ جانے گا۔ حضرت عمر اس طرح آزماتے تھے نا۔ آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں ایسے آدمیوں کو زیر کرنے کا، جرت پیدا کرو۔ حضرت عمر ہم سامنے ایک لے کر آئے نا کسی کاہن کو، یہ کاہن بولتے ہیں ان کو، بولا یہ عمر بڑا زبردست یہ بندہ ہے، یہ بندے کی دل کی باتیں بتا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کو، پیچھے ہاتھ کیا، کنکریاں اٹھائیں گن کر۔ اب عمر جانتے ہیں نا کہ یہ کنکریاں میں اٹھا رہا ہوں، پھر گنا بھی انہوں نے۔ اب مجلس میں بولتے ہیں بتاؤ بھائی میری مٹھی میں کیا ہے، یہ فارمولہ سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سب کو سیکھ جاؤ، ایسے لوگوں کو ذلیل مجلس میں کر سکتے ہو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹھی کی، اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر، کہنے لگا اس میں کنکریاں ہیں، کتنی ہیں، جتنی تھی وہ بتایا 100%، یہ اتنی ہیں، گنا تو اتنی تھی۔ ٹھیک، بتاؤ یہاں ایمان کی حالت کیا رہتی ہے؟ ڈولتا ہے نا بندہ۔ پھر پیچھے مٹھی لے کر جاتے ہیں، پھر کنکریاں اٹھاتے ہیں لیکن گنتے نہیں۔ پھر بتاؤ اس میں کیا ہے، تو کہتا ہے کنکریاں۔ کتنی ہیں، کہتا نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے فارمولہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک تھا وہ آپ کے دور میں، صاف ابن سعاد اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ صاف ابن سعاد۔ وہ یہ کہن تھا، اس کو کہن بولتے ہیں، جادوگر بولتے ہیں، جو شیاطین کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تم ان کو ولی مان لیتے۔ وہ کہتے، آپ سے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ آپ دعوت دینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیا ہو جو میں ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں؟ کہتا میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہے، میں تو سمندر پر تختے کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سمندر پر تو تختہ جو ہے شیطان کا ہے، مطلب میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں۔ یہ نبی سے چیلنج کر رہا ہے، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ اب قرآن تو نئی چیز تھی اس کے لیے نا، کہتا جو تو نے پڑھا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آئی، مگر دکھ تو نے کہا ہے نا، اور وہ دخان کا لفظ تو اس نے اچکا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا بولا؟ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ تو میں اس کو یہاں کہتا ہوں تو بڑا پہنچا ہے، یہی ہے نا۔ جاؤ جا کر انڈیا میں دیکھو، ہانگ کانگ میں دیکھو، دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھو، ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ وہ جو امریکن ہے، وہ جو ہوا میں اڑتا ہے، اسٹیو جان، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ باہر باغیچوں کے اندر مرد کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، عورت کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ دیکھتے ہو نا، سب کے سامنے کرتا ہے نا۔ یا اللہ کے دین پاکستان ہی چل رہا ہے، سارے یہ ماننا شروع ہو جائیں گے کہ یہی رب ہے۔ یہ ہے دجالی فتنے۔ اللہ سے پناہ مانگا کرو، اور میں تمہیں فتنوں سے بچنے کا ایک فارمولہ نبی کا بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو بتاؤ وہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، تو باقی فتنے آپ کے قریب آئیں گے اس کے پڑھنے سے؟ یاد کرو، ایک آیت روز کی یاد کرو، لکھ کے جیب میں ڈال لو، قرآن ہے تمہاری موبائل کے اندر، اس میں اس کی نشانی لگا لو، کھول کے پڑھ لو، صبح شام 10 آیاتوں کو پڑھو، اللہ تجھے ان فتنوں سے تم سب کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے دکھاتا ہے، اللہ اسے راہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یہ دعائیں ہیں والدین کے لیے مانگا کرو، دعا ہی تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور تم پیسے دے دے کے دعائیں کرواتے ہو، کدے پیسے دے کے بھی دعائیں قبول۔ دعا تو ہوتی اندر سے تڑپ سے۔ کسی کو دیکھو تڑپتا ہوا، تیرا باپ کچھ بھی نہیں لگتا، پھر بھی کہہ دے یا اللہ تکلیف دور کر دے، پھر دیکھو تجھ پر اللہ کا فضل کتنا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دعا ہی کر دو۔ ہم نے تو اپنی بھی مانگنی چھوڑ دی، اپنے لیے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، فلاں کو جاساں ایتھے اس دا نوٹ واڑ ساں ٹپٹ دے تلے تے سرکار وہ بھی دعا انج کروا ہے،
इंज करदा ताकि जो उत्तों आवे झोली च आवे, मेरी इस न कुछ जावे। ऐसे ही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह दुआ करते हैं। दुआ जिंदों को कह सकते हो, एक दूसरे की दुआ करा करो, लेकिन खुद भी तो करो ना यार, तेरा भी तो रब है ना, तेरी भी रगे जात के करीब है ना, हैं जी। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के कोई नेक अमल अल्लाह के लिए करके उसको वसीला बनाया करो ना, या अल्लाह ये मैंने इस गरीब की मदद की है खालिस तेरी खातिर, इस बेवा के घर में मैंने तोड़ा दिया है आटे, इसलिए कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह इसको कबूल कर, पहले इल्तिजा करनी है, पहले मिन्नत करनी है अल्लाह, फिर अल्लाह मेरी इस नेकी को कबूल कर, अगर तूने इसको कबूल कर लिया तो अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे दे, अल्लाह मेरे घर पे रहम कर दे। ये है अल्लाह को मनाने के तरीके। ये नहीं कि मज़ार ते जाके धमाल पाओ, तो बाबा कुआली च कहता जिहड़ा धमाल ना पावे और ईमान हो, नाउज़ बिल्लाह, है ना ऐसी कुआलियाँ बनी। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्लाम है। अल्लाह मुझे आपको दीन इस्लाम की समझदार फरमाए। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।